نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اہل ایمان کے چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور اہل ایمان کے چہروں پر شادمانیاں ہی شادمانیاں ہیں۔ اہل ایمان اور بالخصوص ان حالات میں کہ جب تمام انسانیت اور تمام امت مسلمہ غم کی کیفیت میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، تو اس نازک صورتحال میں تمام مومنین کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز و محور ماہ رمضان المبارک ہے کہ اس مبارک مہینے کی بدولت اللہ کریم ہمیں ہر طرح کی وبائی امراض سے ہماری نجات فرمائے گا۔ سامعین محترم، اہل ایمان ماہ رمضان المبارک کی استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں اور خوشی سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے اور پھر اس کی برکات کو سمیٹنے کی بھی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی کیا برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو 5 وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں، 5 اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائی ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں عطا فرمائی گی۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اپنے تمام بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت فرماتا ہے تو اس کی برکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، جہنم کی آگ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے روزے دار کہ شام کے وقت ان کے منہ سے بھوک کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے تو بدبو محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے صبح و شام میرے امت کے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت تم مزین ہو جا، آراستہ ہو جا میرے بندوں کے لیے کہ ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے آزاد ہو کر تجھ پر آئیں گے اور میرے کرم کو محسوس کریں گے اور تیری راحت کو محسوس کریں گے۔ نمبر 5، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی نظر رحمت فرما دیتا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ ہر روز اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے توفیل ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جب آخری رات آتی ہے تو آسمانی دنیا پر اللہ کے رحمت کے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ اپنی تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ بتاؤ کہ اگر کوئی مزدور پوری مزدوری کر لیتا ہے تو اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، دستور تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے کہ کوئی مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کے پورے کا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 2 چیزوں سے نوازا ہے، 2 نوروں سے نوازا ہے، اور 2 اندھیروں سے وہ 2 نور انہیں
بچائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ دو نور کون سے ہیں اور دو اندھیرے کون سے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دو نور، نور قرآن اور نور رمضان ہے، اور اندھیرے ایک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک قیامت کے دن کا اندھیرا ہے، کہ ان دو نوروں کے طفیل نور قرآن اور نور رمضان کے طفیل میں حضور علیہ السلام کی امتیوں کو ان دو اندھیروں سے محفوظ فرماؤں گا۔ تو سامعین محترم، یہ بخششوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، جو اللہ کے مقربین بندے ہیں، اللہ کے قرب کی منازل پا چکے ہیں، وہ اس مہینے میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے جو روزے فرض ہیں ان کو بھی ادا کرتے ہیں، اور ان فرائض کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچا لیتے ہیں، زبان کے گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں، اور صبح و شام وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اور صبح و شام وہ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی جو ہے وہ اپنے سینوں کو روشن اور منور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ مبارکہ کی برکتوں سے نواز دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت سارے